الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق ولا منان ومكذب بقدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک بک انگریز بنائی ہے، ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو غافل انسان ہے. ایک بک وچ بک نہیں او غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے. او ساجد فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے محترم بھائیوں، مختصر وقت دے اندر اللہ رب العزت دے قرآن مقدس دے وچوں سورہ غاشیہ دیا ابتدائی چند آیات دے بینات میں تساں احباب دے سامنے اللہ رب العزت دی توفیق نال تلاوت کیتیاں نے. دعا کرو اللہ رب العزت مینوں ان آیات دا
صحیح معنی دے اندر ترجمہ مفہوم اللہ رب العزت شرع صدر نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پھر سانو سارے انو سنا کے اللہ پاک قرآن پاک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، نیکیاں بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ نیکی دی آج سانو قدر نہیں، نیکی دی قدر مرن تو بعد پتہ چلنی ہے۔ نیکیاں دی قدر قیامت والے دن محسوس ہونی ہے، معلوم ہونی ہے کہ جدو اللہ پاک نے میزان ترازو قائم کرنا ہے، جتھے اللہ پاک نے نیکیاں تولنی ہیں اور جتھے انسان دی کامیابی صرف اور صرف نیکیاں دی وجہ تو ہونی۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، نیکیاں دی قدر کریا کرو، اللہ توفیق دے تے نیکی بڑھ چڑھ کے کریا کرو، اور پھر نیکیاں کر کے اللہ پاک دے کولوں توفیق منگیا کرو، دعا کریا کرو، اللہ سانو انہاں نیکیاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جنی چیز قیمتی ہوئے تسی جان دے ہو، اونی ہی حفاظت ضروری ہے، کتے ضائع نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، ایویں ہی نیکیاں دی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اگر اسی نیکیاں دی حفاظت نہیں کریں گے، یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جس طرح آج کل فصل دا موسم عروج تے فصلوں کے اندر ایسیا جڑی بوٹیاں، ایسیا بیماریاں پیدا ہو جاندیاں نے کہ جڑیاں جڑی بوٹیاں اور بیماریاں اگر انہاں تے کنٹرول نہ کیتا جائے، اگر فصل دی حفاظت نہ کیتی جائے، سپریواں نہ کیتی جان تے بولو فصل خراب ہو جاندی، او فصل نو تباہ کر دیندیاں نے، ضائع کر دیندیاں نے، محنت ضائع ہو جاندی کسان دی۔ ایویں ہی میرے محترم بھائیو، ایسیاں برائیاں بھی ہیں نے، ایسیاں کمیاں بھی ہیں نے، ایسیاں کوتاہیاں بھی ہیں نے، ان سمجھو ایسے گناہ نے کہ جنہاں دے کرن دے نال انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، ختم ہو جاندیاں نے، برباد ہو جاندیاں نے نیکیاں۔ اس واسطے اپنی نیکیاں دی حفاظت کریا کرو۔ وہ کیڑیاں چیزاں نے چند ایک بیان کرنیاں نے کہ جڑیاں انسان دیاں نیکیاں دے اوپر اثر انداز ہوندیاں نے اور انسان دیاں نیکیاں برباد کر دیندیاں نے۔ اللہ رب العزت دے کول دعا ہے سانو اللہ پاک انہاں تو محفوظ فرمائے۔ سننا چاہتے ہو نا وہ کیڑیاں چیزاں نے، وہ کیڑیاں برائیاں نے، تاکہ اسی انہاں تو بچ جائیے اور اپنے نیک اعمال دی حفاظت کریے تے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سانو ساڈیاں نیکیاں دا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے اندر ذرا غور کرنا، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی علیہ السلام دا نام آوے درود پڑھیا کرو، محبت نہ پڑھیا کرو، ذوق شوق نہ پڑھیا کرو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے محبوب، کیا تواڈے کول چھا جان والی قیامت دی خبر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضرات محترم، تسی جان دیو اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا قیامت چھا جائے گی ہر چیز دے اوتے، فنا ہو جائے گی ہر چیز، تباہ ہو جائے گی ہر چیز، سمندر نو اگ لگ جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، بڑے بڑے پہاڑ جڑے نے ایویں اڑدے ہون گے کہ جویں پتی ہوئی روئی اڑدی ہے۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ میں دی تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اللہ دے کولو دعا کرنے اللہ سانو قیامت دی ہولناکیاں تو محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، اگے اللہ رب العزت فرماتے نے وجوہ یومئذ خاشعہ، اس کے قیامت والے دن کئی چہرے ذلیل ہو جان گے، کئی چہرے دے اندے ذلت اور رسوائی چھائی ہوئے گی۔ اللہ جی کیوں چھائی ہوئے گی؟ کیا انہوں نے اس دنیا دی زندگی دے اندر رہیں گے نیکیاں نہیں کیتیاں ہون گیا، کیا عمل نہیں کیتے ہون گے؟ اللہ رب العزت فرماتے نے عاملۃ ناصبہ، نہیں ایسی گل نہیں ہے، بلکہ نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیا، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیا، نیکیاں دے پہاڑ موجود ہون گے، نیکیاں دے انبار موجود ہون گے۔ اللہ جی پھر کی بنے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، تھک چکے ہون گے نیکیاں کر کر کے، پھر بننا کی انجام کی ہوئے گا تسلا نارن حامیہ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ندیاں نیکیاں برباد کر کے بھڑکتی ہوئی آگ اندر سٹ دینے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، کیوں سٹیا جائے گا آگ دے اندر؟ نیکیاں دے باوجود، نمازاں دے باوجود، روزیاں دے باوجود، حج تے عمریاں دے باوجود، زکاتاں دے باوجود، صدقات و خیرات دے باوجود، تلاوتاں دے باوجود، سخاوتاں تے عبادتاں تے ریاضتاں دے باوجود کیوں سٹیا جائے گا؟ آؤ ذرا اللہ رب العزت دے قرآن دے کلو پوچھ لئیے۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العزت نے 18 پیغمبران دا نام لین تو بعد فرمایا حضرات محترم اصلاح کری اپنی، اتو جائیے کچھ حاصل کر کے آج دی محفل کو مقصد بنائیے، توجہ میرے رکھیے۔ اللہ رب العزت نے 18 پیغمبران دا نام لیا، 18 نبیوں دا نام لین تو بعد اللہ رب العزت فرماتے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر اے میرے پیغمبر شرک کرن گے، اگر انہاں دے کول شرک سرزد ہو گیا، حالانکہ انبیاء نہیں کر سکتے، انبیاء دی بے ست مقصد یہ ہے کہ دنیا کو اللہ دی توحید ول بلایا جائے، دنیا کو اللہ تعالی دی وحدانیت سنائی جائے، اللہ تعالی دی وحدانیت ول بلایا جائے، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر انبیاء بھی شرک کرن، اگر میرے پیغمبر بھی شرک کرن، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ انہاں دے عمل ضائع کر دیں گے، نیکیاں برباد کر دیں گے۔ حضرات محترم توجہ کرنا ذرا، کی معنی سمجھ دے اندر آیا؟ شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے انسان کی نیکیاں برباد کر دیتے، انسان کی نیکیاں ضائع کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم اللہ کریم نے گھور مقام دے امام کائنات علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اور تواڈے تو پہلا جتنے پیغمبر آئے ہر پیغمبر والے وہی فرمائیے اگر شرک کرو گے تو اللہ نیکیاں ضائع کر دیں گے، برباد کر دیا جان گیا نیکیاں۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اپنے نیک اعمال دی حفاظت کرنی ہے کہ شرک دے قریب نہیں جانا، شرک دے قریب نہیں جانا۔ جڑا بندہ شرک دی حالت دے اندر مر گیا، پکی تے سچی توبہ نہیں کی تھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ رب العزت نے مشرک بندے دیتے اپنی جنت حرام کر دیتی ہے۔ کوئی مشرک اللہ دی جنت دے اندر نہیں جا سکتا، پاویں پیغمبر دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، پاویں نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے،
پاوے پیغمبر دا باپ کیوں نہ ہوئے پاوے پیغمبر دا چچا کیوں نہ ہوئے حضرات محترم جڑا مشرک ہے او دے بارے تے اللہ تعالی نے دو ٹوک الفاظ دے اندر اعلان کر دیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا مشرک بندے واسطے معافی کوئی نہیں اگر شرک دی حالت دے اندر مر گیا اس واسطے میرے محترم بھائیو شرک دے قریب نہیں جانا تے اپنی نیکیاں دی حفاظت کرنی ہے دوسرے نمبر تے کیڑی چیز ہے جڑی انسان دی نیکیاں برباد کر دیتی ہے دل و دماغ دی تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ میرا اج دا پیغام تے میرا اج دا سبق توجہ دے سماعت فرماؤ قرآن پاک کہہ رہے فرمایا یا اللہ رب العزت فرماتے نے فرمایا اے ایمان والےو اللہ رب العزت دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو دین دے اندر من مرضیاں کر کے تے اپنے عمل ضائع نہ کرو برباد نہ کرو اپنی نیکیاں کیا مانا جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت دے دائرے تو نکل جاندے من مرضیاں کر دے اے دے اندر حرج کیے اے کام کر لو حرج کیے اے چنگائی تے کام کیتے سونائی تے کام کیتا ہے حضرات محترم اللہ دی قسمیں دیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے اے بڑی خطرناک چال شیطان دی بڑی خوش فہمی دی اندر انسان ہے کی حرج ہے کیا حرج ہے میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھاواں امام کائنات علیہ السلام دے تین یار نے میرے محبوب علیہ السلام دیا ازواج مطہرات دے کو آگے سوال کر دے آپ دی انفرادی عبادت دے متعلق جدو دسیا جاندے تے کہنے لگے آپ دے مقابلے دے اندر ساتھی کی حیثیت ہے سانو تے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے نے آپ معصوم نے سانو زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے نے ایک صحابی کہنے لگیا میں آج تو بعد ساری زندگی روزے رکھنے نے میں کبھی روزے نہیں چھڑا گا حضرات محترم دوسرا صحابی کہنے لگے میں ساری رات نفل پڑھنے نے میں رات رو سونا نہیں ہے تیسرا صحابی کہنے لگیا میں نکاح نہیں کرنا میں شادی نہیں کروں گا میں بس اللہ رب العزت دی عبادت کروں گا میرے محترم بھائیو یہ چنگے کام نے نماز پڑھنا اچھا کام ہے روزے رکھنا اچھا کام ہے اگر اس نیت دے نال کوئی بندہ نکاح نہیں کرتا کہ میں معاملات دے اندر الجھ جانے میں اللہ دی عبادت کرنی نیکی بڑی اے اچھی سوچ ہے اچھی نیت ہے مگر توجہ کرنا ذرا میرے محبوب علیہ السلام نو پتہ لگے امام کائنات علیہ السلام نے صحابہ نو خطاب فرمایا تے جمع کیتا اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کیا اے گلاں کیتیاں نے تسی جی اللہ دے پاک پیغمبر آپ نے فرمایا او میرے یارو اللہ دی زمین دے اوتے میرے تو ود کے کوئی نیک کوئی نہیں میرے تو ود کے عبادت گزار کوئی نہیں میرے تو ود کے کوئی صاحب تقوی بندہ کوئی نہیں میں روزے رکھدا بھی ہاں تے روزے چھڈ بھی دینا میں رات نو نفل بھی پڑھنا تے رات نو آرام بھی کرنا میں نکاح بھی کیتیاں نے میں شادیاں بھی کیتیاں نے تے سن لو فمن رغبان سنتی فلیس منی کاش کے پھرتی بندے رو پتہ لگ جائے کاش کے اس بندے رو پتہ لگ جائے جہاں نے حرج کیے حضرات محترم حرج یہ ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے میری سنت منہ موڑیا میری سنت کو اراد کیتا فلیس منی اس بندے دا میرے نال تعلق کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ قیامت والا دن میں آپ حوض کوثر تے کھڑے نے تے اپنی امت دے لوگاں نو جام پلا رہے نے حوض کوثر دے اللہ رب العزت سانو سارے نصیب فرمائے میرے محترم بھائیو آپ علیہ السلام فرماتے میری امت دا ایک بڑا عظیم گروہ آئے گا میں بڑا خوش ہونا جدوں
محترم میرے پیغمبر نو دسیا جاندا ہے سونے محبوبہ او لوگ نے کہ جنہاں نے تواڈے جان تو بعد تواڈے دین اندر تبدیلیاں کیتیاں تساں نہیں جانتے تواڈے دین اندر انہاں نے کتنیاں بدعتاں تے خرافات ایجاد کیتیاں حضرات محترم میرے پیغمبر نے بڑا ناراض ہونا ہے غصے ہونا ہے میرے پیغمبر نے بڑا غصے ہونا ہے تے کی فرمانا شوکان لمن غیر آبادی آپ فرمان کے دور لے جاؤ انہاں بدبختوں میرے تو جنہاں نے میرے بعد میرے دین اندر تبدیلیاں کر دیتیاں اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت دور کر دینے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کے نظرات دور کر دیں گے اس بندے نے جہاں بندہ بنتی ہے نیکیاں نے کام نہیں دینا فائدہ نہیں دینا اس واسطے میرے محترم بھائیو سانو سنت کافی ہے سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ کو سانو نبی علیہ السلام دی سنت کافی ہے آپ کا طریقہ کافی ہے آپ کا دین کافی ہے قرآن کافی ہے حدیث کافی ہے اور آج بھی اہل حدیث اس سے بات کی دعوت دیتے لوگوں سانو نبی علیہ السلام کو سلام دے دسے طریقے کافی ہے آپ کے طریقے اندر ہی کامیابی ہے اس واسطے میرے محترم بھائیو دین کے اندر بدعتاں ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جڑا بندہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی دیا نیکیاں برباد کر دیندے ضائع کر دیندے ان کی نیکیاں ایک اور حدیث پاک سن لو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی قیمتی حدیث ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جاندا ہوں نہ لوگاں کہ جڑے لوگ قیامت والے دن تہاماں پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آن گے انہاں دی نیکیاں اتنیاں ہون گیاں تہاماں دے پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے آن گے اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے ور رکھو توجہ میرے ور رکھو بڑی قیمتی حدیث تساں باپ دی سماعت دی قدر کرنا جانا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا آن گے تے اللہ رب العزت نے انہاں دی نیکیاں اڑا دینیاں نے راکھ بنا کے اڑا دینیاں نے حضرات محترم میرے پیغمبر دے یار پریشان ہو گئے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے یار سوال کرنے لگے سونے محبوبہ سانو دسو تے صحیح انہاں دے اندر وجہ کی ہوئے گی کیوں انہاں دی نیکیاں برباد کر دتیاں جان گیاں اڑا دتیاں جان گیاں انہاں دی نیکیاں کھول کے بیان کریے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے بھائی ہون گے تواڈے بچو ہون گے تواڈی قوم دے ہون گے تواڈی برادری دے ہون گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ رات نو عبادت کرن گے جویں تسی بات کر دیو رات نو تہجد پڑھن گے نیکیاں کرن گے عبادت تیری آستہ کی عام رکوع تے سجود کرن گے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی عبادتاں بھی کرن گے ریاضتاں بھی ہون گیا نمازاں بھی ہون گیا روزے تے حج تے عمرے تے زکاتاں بھی ہون گیا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جدوں تنہائی دے اندر ہون گے علیحدگی دے اندر ہون گے تے اللہ تعالی دی حرام کردہ چیزاں دا ارتکاب کرن گے میرے محترم بھائیو اج دا دور گواہ اس چیز دا سوشل میڈیا دا دور ہے فیس بک نے برباد کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ماں نہیں دیکھ رہی بابا نہیں دیکھ رہا محلے دے لوگ نہیں دیکھ رہے علیحدگی دے اندر بیٹھ کے گندیاں تے ننگیاں فلماں دیکھ رہے اج کل دا نوجوان علیحدگی دے اندر بیٹھ کے فلماں تے ڈرامے دیکھ رہے مینوں میرا باپ نہیں دیکھ رہا دیکھن والا کوئی نہیں حضرات محترم اللہ رب العزت کی پہ این اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے اس واسطے میرے محترم بھائیو تنہائی بھی پاک کیجیے علیحدگی دے اندر حرام کردہ چیزاں دا ارتکاب نہیں کرنا ورنہ اللہ نیکیاں برباد کر دیں گے ضائع کر دیں گے اللہ کریم نے کیا آخری حدیث پاک سناؤ تے گل ختم کرا حضرات محترم توجہ کیجیے ذرا غور کیجیے وہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہاں دی نیکیاں دے باوجود جہنم دے اندر نیکیاں دے باوجود اللہ کریم نے ناراض ہو کے اپنی رحمت
دور کر دینے. توجہ کرنا ذرا غور کرنا. میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے اپنے صحابہ دے اندر. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جان دیو مفلس بندہ کون ہے, جان دیو مفلس بھوکا غریب آدمی کون ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر مفلس بندہ ہوئے ساڈے وچوں جہدے کول درم و دینار نہ ہون, پیسہ نہ ہوئے, دولت نہ ہوئے, شہرت نہ ہوئے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو میری امت دا مفلس بندہ ہو نہیں ہے بلکہ میری امت دا مفلس بندہ ہوئے جڑا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت دے دربار دے اندر آئے گا, بڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا, نمازاں روزے زکاتاں صدقات خیرات لے کے آئے گا, نیکیاں دے بڑے انبار لے کے آئے گا. حضرات محترم آپ فرماندے نے قیامت والے دن جو حساب و کتاب شروع ہونا ہے, عدالت لگنی اللہ کریم دی. میرے محبوب فرماتے ایک بندہ آ گیا اللہ یو بندہ صافہ کا محاذا جنہیں میرا خون بہایا, اللہ یو بندہ جنہیں میرے تے تہمت لگائی, اللہ کریم یو بندہ جنہیں میرے گال دیتی, اللہ یو بندہ جنہیں دنیا دے اندر ہے کہ میرا مال کھاتا, اللہ کریم یو بندہ جس بندے نے دنیا دے اندر ہے کہ میری عزت خراب کی تھی. حضرات محترم انصاف دا ترازو قائم ہونے لگے. میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماندے نے قیامت والے دن پھر اللہ رب العزت فرمان گے ایدیاں نیکیاں انہاں دے درمیان تقسیم کر دیو, جویں جویں کسی دن زیادتی کیتی ہے, ظلم کیتا ہے, اوویں اوویں ایدیاں نیکیاں انہاں نوں دیندے جاؤ. تقسیم کر دیو حاجی صاحب دے حج, تقسیم کر دیو نمازی صاحب دی نمازاں, تقسیم کر دیو قاری صاحب دی تلاوتاں, تقسیم کر دیو مولوی صاحب دی تقریراں. حضرات محترم بچ جائیے نہ لوگ نہ چیزاں تو بچ جائیے, لوگاں تے تہمت نہ لگائیے. نماز پڑھ کے نہیں کرتا ہے تے تہمت شروع ہو جائے فلاں اس طرح فلاں دیجیے. نہ میرے محبوب علیہ السلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بڑی سختی دے منع فرمایا. حضرات محترم توجہ کرن نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں. آپ فرماندے نے اگر بندے بچ جان گے جنہاں دے زیادتیاں کیتیاں نے پھر انہاں دے گناہ دے تے سٹ دتے جان گے, تینوں پٹھیاں کر کے جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی ظلم دا بڑا ہر گرم کیتا ہے, لوکاں دا حق مارنے آ, کسی دے پیسے کھانے آ, اپنی طاقت دے بل بوتے دے تے کسی دی زمین تے قبضہ کر لیا. حضرات محترم طاقت دے عہدے دے نشے دے اندر آ کے اسی کسی دی عزت خاک اندر ملا دینے آ. نہ میرے یارو اے اور کینا نے اگر کسی نے کی دیا چاہے وہ بندہ کتنا ولی کیوں نہیں, قیامت والے دن اس بندے نو دینیاں پیڑیاں نے چیزاں اور ایک معافی توبہ نہ بھی معاف نہیں ہونا. قیامت والے دن دا حساب دینا پیڑے نیکیاں دے نال. حضرات محترم اس واسطے بچ جائیے کسی دے اوتے ظلم کرن تو, زیادتی تو بعد آ جائیے. اللہ رب العزت دا قرآن کہہ رہے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ رب العزت نے بڑا کھول کے بیان کر دیتا ہے. اللہ پاک دے کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو سارے نو جو میں بیان کیتا ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق بخشے. آج دا پروگرام ساڈے واسطے اصلاح دا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.